بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ حضرات امیر الامرا کا مطلب نہیں جانتے؟ شہزادہ معز الدین ترک امیروں کی خاموشی پر کچھ جھنجھلا سا گیا تھا۔ امیر تاج الدین نے شہزادے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپ ہی بتائیں شہزادہ معظم کہ اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟ شہزادہ معز الدین اس قدر جذباتی ہو رہا تھا کہ وہ امیر تاج الدین کے طنز کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ امیر الامرا کا مطلب ہے کہ آئندہ یاقوت حبشی ہم سب پر حکومت کرے گا۔ معز الدین اس طرح بات کی وضاحت کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ترک سردار یا تو جاہل محض ہیں یا پھر نابالغ لڑکے۔ شہزادہ معظم نے بجا فرمایا۔ اب کی بار خواجہ رشید کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب گھوڑے بن گئے ہیں اور ہمیں شاہی استبل میں باندھ دیا گیا ہے، اور وہ حبشی زادہ آپ کی پشت پر تازیانے برسا رہا ہے۔ شہزادہ معز الدین نے سوچے سمجھے بغیر بات کو آگے بڑھا دیا۔ تمام ترک سرداروں نے اپنے سروں کو اس بات میں اس طرح جنبش دی جیسے وہ شہزادہ معز الدین کی رائے سے 100% متفق ہوں۔ شہزادہ معز الدین کچھ اور جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ تو پھر اس بے ادب ہاتھ کو کاٹ کیوں نہیں دیا جاتا جو عنقریب آپ کے اماموں اور دستاروں سے ایک شرمناک کھیل کھیلنے والا ہے؟ مگر اس ہاتھ کو کون قطع کرے شہزادے کہ اس ہاتھ پر سلطان اعظم کا ہاتھ ہے۔ امیر تاج الدین بدستور مسکرا رہا تھا۔ شہزادہ معز الدین گھبرا گیا۔ اس کے پاس تاج الدین کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم سب کو زہر کا یہ گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا شہزادے۔ خواجہ رشید نے معز الدین کو صبر و تحمل کا مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہم یاقوت حبشی کو سلطنت کے مفاد میں برداشت کر رہے ہیں۔ کیسا مفاد؟ شہزادہ معز الدین نے گھبرا کر کہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ بازی اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ اگر ہم سلطان اعظم کے اس فیصلے سے اختلاف کریں گے تو اس سے سیاسی انتشار پیدا ہو جائے گا۔ خواجہ رشید اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے امیر الامرا کے منصب پر ایک حبشی زادے کا فائز ہونا کوئی معمولی واقعہ ہو، اور یہ انتشار ملکی سالمیت کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ شہزادہ معز الدین ترک سرداروں کو ورغلانے میں ناکام رہا تھا، اس لیے اداس چہرے کے ساتھ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ گھر جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ گیا، میں نہیں جانتا کہ آپ حضرات کی حکمت عملی کیا ہے، لیکن ترک قوم کی اس تذلیل پر مجھے شدید اذیت پہنچی ہے۔ اگر کبھی میری ضرورت محسوس ہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ جمال الدین یاقوت خلوت سلطانی میں حاضر ہوا۔ اس وقت شہزادہ معز الدین کی جاسوس کنیزہ صوفیہ بھی موجود تھی۔ رضیہ نے کنیز خاص کی طرف دیکھا۔ سلطان کا اشارہ پا کر صوفیہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ خلوت گاہ سلطانی سے جانا نہیں چاہتی تھی تاکہ یاقوت حبشی پر نظر رکھ سکے، مگر رضیہ کے حکم نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ جب مکمل تنہائی ہو گئی تو جمال الدین یاقوت چند قدم آگے بڑھا اور رضیہ سلطانہ کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ اس وقت فرما روائے ہند اپنی کرسی زرنگار پر جلوہ افروز تھی۔ رضیہ بہت غور سے یاقوت حبشی کو دیکھ رہی تھی۔ جمال الدین کے سر پر امیر الامرا کا امامہ جگمگا رہا تھا۔ یاقوت حبشی نے اپنی دستار سر سے اتاری اور رضیہ سلطانہ کے قدموں میں رکھ دی۔ فرما روائے ہند گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمال الدین یاقوت کے اس طرز عمل کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یاقوت، یہ کیا ہے؟ رضیہ سلطانہ کا خیال تھا کہ جمال الدین امیر الامرا کے عہدے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنی دستار فضیلت کو فرش پر رکھ دیا ہے۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ رضیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ نہیں آقائے نعمت۔ یاقوت حبشی سیدھا ہوا۔ میں اہل دنیا کے لیے اپنی سماعتیں بند رکھتا ہوں، آپ کے سوا کسی کی آواز نہیں سنتا۔ فرما روائے ہند کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک سوال لرز رہا تھا۔ یہ تمام عہدہ و منصب آپ ہی کے عطا کردہ ہیں۔ یاقوت حبشی نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ کاش مجھ سے حسد رکھنے والے ترک سردار بھی یہ منظر دیکھتے کہ امیر الامرا کی حیثیت آپ کے پایہ ناز سے اٹھنے والے غبار کے برابر بھی نہیں۔ یاقوت حبشی نے نیاز مندی کی انتہا کو چھو لیا تھا اور رضیہ سلطانہ کے تمام جذبے سکون پا گئے تھے۔ نسائیت کا غرور، دولت و اقتدار کا نشہ، شوق سربلندی، ذوق و خود پسندی اور سب سے بڑھ کر پرستش کی خواہش۔ یاقوت حبشی نے اپنی دستار رضیہ سلطانہ کے قدموں میں رکھ کر بظاہر اپنی نفی کر دی تھی، مگر اس طرح وہ فرما روائے ہند کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ کاش ترک سردار اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے۔ جمال الدین یاقوت نے حسرت زدہ لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ ہم نے تو یہ منظر دیکھ لیا، اب کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ آقائے نعمت۔ یاقوت حبشی نے آنکھ بھر کے رضیہ سلطانہ کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں فوراً ہی جھک گئیں۔ میں نمود و نمائش پسند نہیں کرتا، بس اپنے مخالفین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو منصب غلامی پر رضامند ہو گیا ہو، اس کے نزدیک امیر الامرا کے خطاب کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر کچھ ہے تو وہ بھی آقائے نعمت کے حوالے سے ہے کہ یہ 2 گز کپڑا ان کے ہاتھوں کو چھو کر آیا ہے۔ آج یاقوت حبشی نے ہزاروں پردوں کے پیچھے سے وہ بات بھی کہہ دی تھی جسے کہتے ہوئے اس کی زبان ڈرتی تھی۔
رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک خاموشی سے اپنے امیر الامراء کو دیکھتی رہی۔ آج اس کی آنکھیں بھی ایک گہرے راز کو فاش کر رہی تھیں۔ اگر یاقوت حبشی نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو یہ راز اس پر بھی فاش ہو جاتا کہ وہ ترک سرداروں کی مخالفت کے باوجود امیر الامراء کے اعلیٰ ترین منصب تک کیوں پہنچا ہے۔ مگر جمال الدین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرما روائے ہند کے چہرے کا رنگ اور آنکھوں کے زاویے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ آخر رضیہ سلطانہ اپنی کرسی زرنگار سے اٹھی اور اس نے اپنے قدموں میں رکھی ہوئی دستار دوبارہ جمال الدین یاقوت کی طرف بڑھا دی۔ یہ دستار ہم نے پہنائی ہے، زمانے کے طعن و تشنی سے گھبرا کر اسے اتار نہ دینا، اب یہ تمہارے سر کے ساتھ ہے۔ تمام ترک سرداروں کا ایک خفیہ اجلاس ہو رہا تھا۔ شہزادہ معز الدین کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ میرے خیال میں شہزادے کو بھی اپنا رازدار بنا لینا چاہیے۔ امیر تاج الدین نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا، اب ہماری بساط پر وہی ایک مہرہ باقی رہ گیا ہے۔ میں امیر کی رائے سے متفق ہوں۔ خواجہ رشید نے جواباً کہا، مگر میرے نزدیک ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ امیر اس بات کی وضاحت فرمائیں۔ ترک سردار ضیاء الملک نے کہا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ نومری اور نادانیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ خواجہ رشید نے دلیل پیش کی، ممکن ہے کہ شہزادہ معز الدین یہ طاقتور غذا ہضم نہ کر سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان نے اپنا جاسوس بنا کر ہماری صفوں میں داخل کر دیا ہو۔ خواجہ رشید نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا تھا، جسے سن کر مجلس پر گہرا سکوت چھا گیا۔ اجلاس کے تمام شرکا کچھ دیر تک حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر امیر تاج الدین نے لب کشائی کی، بڑی عجیب بات ہے کہ حالات کے اس رخ پر ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا، اور پھر وہ سلطان کا حقیقی بھائی ہے۔ خواجہ رشید نے مزید وضاحت کی، خونی رشتہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف زہر افشانی کرنے لگے، اور پھر ہم سب کے سب معطوب قرار دے دیے جائیں۔ پھر ہمیں اس حبشی زادے سے کس طرح نجات ملے گی؟ ضیاء الملک نے انتہائی تلخ لہجے میں سوال کیا۔ بہتر ہے کہ ہم سب کے سب سلطان کی خدمت میں اپنے استعفے پیش کر دیں اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر دیں۔ جمال الدین کے احترام میں تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، گویا استعفیٰ دے کر اپنی گردن اپنے ہی خنجر سے کاٹ دیں۔ امیر تاج الدین کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ حبشی زادہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم بساط سیاست سے فرار ہو جائیں، اور پھر وہ سلطان کی حماقتوں کے صدقے میں پورے ہندوستان پر حکومت کرے۔ چاہتے تو ہم بھی بہت کچھ ہیں، ضیاء الملک نے بلند آواز میں کہا، مگر ہماری خواہش اور وقت کی رفتار میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، ہمیں ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی۔ خواجہ رشید مسکرانے لگا، ہم کھلے راستے پر رکھا ہوا چراغ نہیں کہ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی ہمیں بجھا کر چلا جائے۔ برادران محترم، امیر تاج الدین نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، یہ تو حقیقت ہے کہ خوشگوار ہوائیں طوفانی رنگ اختیار کر چکی ہیں۔ چراغوں کو چاہیے کہ وہ کھلے راستوں سے ہٹ کر محفوظ چار دیواری میں چلے جائیں اور طوفان گزر جانے کا انتظار کریں۔ اب سلامتی کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے، اگر وہ طوفان طویل تر ہو جائے۔ ضیاء الملک نے سوال کیا، محفوظ کیوں نہ ہوں؟ ایک دن تیل ختم ہو جائے گا اور چراغ بجھ جائیں گے، ہم اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے تو جمع ہوئے ہیں۔ امیر تاج الدین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، اگر طوفان طوالت اختیار کرتا ہے تو پھر ہمیں اپنی پوری طاقت استعمال کر کے ہواؤں کا رخ موڑنا ہوگا۔ ضیاء الملک اور دوسرے ترک عمرا استفہامیہ نظروں سے تاج الدین کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک اور انقلاب؟ یہ کہتے کہتے تاج الدین کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ کنیز صوفیہ رضیہ سلطانہ اور یاقوت حبشی کی ملاقاتوں کو انتہائی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کر رہی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ صوفیہ نے بڑے ناز و ادا کے ساتھ کہا، معز الدین کی قربتوں نے اسے بھی ملکہ ہند بننے کے خواب دکھائے تھے، اس لیے وہ خود کو شہزادے کی محبوبہ تصور کرنے لگی تھی۔ کیسا اندیشہ؟ معز الدین نے گھبرا کر پوچھا۔ سلطان نے اپنی خاندانی عظمتوں کو فراموش کر دیا اور ایک غلام ان کی ہمسری کرنے کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ صوفیہ نے مبہم اشاروں میں شہزادہ معز الدین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یاقوت حبشی جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، مگر عنقریب سارا ہندوستان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ راستے کا ایک حقیر اور ناکارہ پتھر تاج سلطانی میں جگمگا رہا ہے۔ یہ تو بہت پراسرار گفتگو کر رہی ہے تو صوفیہ، شہزادہ معز الدین نے ناگوار لہجے میں کہا۔ کنیز کو اپنی زبان کٹ جانے کا اندیشہ ہے صاحب عالم۔ صوفیہ یکایک سنجیدہ ہو گئی تھی اور اس کے چہرے سے خوف کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ تجھے ہم نے زبان دی ہے صوفیہ، شہزادہ معز الدین نے اس انداز سے کہا جیسے وہ ہندوستان کا با اختیار حکمراں ہے۔ پھر تیری زبان کون کاٹ سکتا ہے؟ صاحب عالم کا اقبال بلند ہو، مگر میں اپنی آنکھوں سے علاؤ الدین شیرخانی، سیف الدین کوچی اور وزیر اعظم نظام الملک جیسی بااثر شخصیات کا انجام دیکھ چکی ہوں۔ مجھے اپنی نوازشوں کے سائے میں کچھ دن اور زندہ رہنے دیجیے صاحب عالم، ابھی میں مرنا نہیں چاہتی۔ شہزادہ معز الدین اپنی بڑی بہن کی سخت گیری سے خوب واقف تھا، اس لیے گھبرا سا گیا۔ پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، تیری باتیں سلطان تک کون پہنچائے گا؟ کیا میں؟ شہزادے نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں صاحب عالم؟ صوفیہ نے بے قرار ہو کر شہزادے کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر تو ہم سے رازداری کیوں برت رہی ہے؟
معز الدین نے صوفیہ کے دستے ہنائی کو الگ کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس وقت اپنی زبان کھولے گی جب وقار سلطانی ایک تماشا بن کر رہ جائے گا؟ اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ جمال الدین یاقوت کو قتل کرا دیا جائے۔ صوفیہ ایک تجربہ کار شاطر کی طرح چالیں چل رہی تھی۔ مگر کیوں؟ شہزادہ معز الدین نے سوال کیا۔ ایک غلام تنہا تو قصوروار نہیں ہوتا جب تک اس کے جرم میں آقا کی مرضی شامل نہ ہو۔ میرے نزدیک صرف جمال الدین یاقوت ہی گناہ گار ہے۔ صوفیہ بڑی ہوشیاری سے بازی کھیل رہی تھی۔ یاقوت حبشی کا پہلا جرم یہ ہے کہ اس نے وہ خواب ہی کیوں دیکھا جو اس کی آنکھوں میں حرام تھا۔ اسے وہ خواب دکھایا گیا ہوگا۔ شہزادہ معز الدین ہر صورت میں اپنی بڑی بہن کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں سلطان اعظم یکسر بے قصور ہیں۔ صوفیہ نے فرما روائے ہند کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو یہ دعویٰ کس طرح کر سکتی ہے؟ شہزادہ معز الدین صوفیہ کی گفتگو کی طوالت سے اکتا گیا تھا۔ یاقوت کی غلامانہ روش نے سلطان کو یہ دن دکھائے ہیں۔ صوفیہ کا لہجہ پرجوش تھا۔ خوش آمد حبشی شہزادے کا چلن ہے اور اسی ہتھیار سے اس نے سلطان کا دل جیت لیا ہے۔ شہزادے معز الدین کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا تھا۔ یاقوت نے انہیں اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صوفیہ بظاہر حبشی زادے کی گناہ کی تفصیلات بتا رہی تھی، مگر درپردہ وہ رضیہ سلطانہ کے کردار کو بھی قتل کر رہی تھی۔ فرما روائے ہند کو جمال الدین یاقوت سے عشق ہو گیا ہے۔ شہزادہ معز الدین کے دل و دماغ جل اٹھے۔ یہ تیری نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے صوفیہ۔ میں ایک عورت ہوں صاحب عالم۔ صوفیہ نے چند لفظوں میں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ شہزادہ معز الدین حکمرانی کے خواب ضرور دیکھ رہا تھا اور اسے یاقوت حبشی کے بڑھتے ہوئے اقتدار پر بھی سخت اعتراض تھا، مگر یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کی بہن ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ بہت دیر تک سکتے کی سی حالت میں بیٹھا رہا، پھر اس کے چہرے پر اذیت و کرب کے رنگ ابھر ابھر کر ڈوبنے لگے۔ اسی لیے میں نے یاقوت حبشی کے قتل کی تجویز پیش کی تھی۔ بس یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ صوفیہ خود بھی کنیز تھی اور اسی جرم کی مرتکب ہو رہی تھی جس کے سبب اس نے ایک غلام کو واجب القتل قرار دیا تھا۔ مگر انسانی فطرت بھی عجیب ہے، اپنے گناہ کے اس قدر جواز تلاش کرتا ہے کہ اسے نیکی میں بدل دینا چاہتا ہے، اور اگر کسی دوسرے انسان میں ایک عیب ہو تو اس کی ذات سے ہزار عیب وابستہ کر دیتا ہے۔ جو خواب یاقوت حبشی کی آنکھوں کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا، وہی خواب صوفیہ خود بھی دیکھ رہی تھی۔ جس خوشامد نے جمال الدین کو خلوت سلطانی میں باریاب کیا تھا، اس کی بدترین شکل خود صوفیہ نے پیش کی تھی۔ ملکہ ہند بننے کی آرزو میں اس نے شرم و حیا کا پیرہن چاک کر دیا تھا اور تمام اخلاقی ضابطوں کو پامال کرتی ہوئی شہزادہ معز الدین کے شبستان میں داخل ہو گئی تھی۔ کنیز صوفیہ آگ لگا کر چلی گئی۔ اس نے رضیہ سلطانہ کے بارے میں نہایت غلط بیانی سے کام لیا اور وہ یہ سب کچھ ایک خاص منصوبے کے تحت کر رہی تھی۔ اس انکشاف کے بعد رضیہ کی مخالفت کا ایک اور جواز شہزادہ معز الدین کے ہاتھ آ گیا تھا، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ترک امرا کے سامنے اپنی بہن کو رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد معز الدین نے دوبارہ سرداروں سے خفیہ ملاقات کی۔ اس حبشی زادے کا اقتدار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور آپ حضرات اب تک خاموش بیٹھے ہیں۔ شہزادہ معز الدین کے لہجے میں شکایت بھی تھی اور طنز بھی۔ پھر کیا کریں شہزادہ مکرم؟ امیر تاج الدین نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے ان کے نزدیک یہ مسئلہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ آپ سلطان کے سامنے شدید احتجاج کریں۔ شہزادہ معز الدین ان سیاستدانوں کو مشورہ دے رہا تھا جنہوں نے عجیب عجیب موسم دیکھے تھے اور بڑی بڑی سختیاں ہنستے ہنستے برداشت کی تھیں، اور بتائیں کہ غیور ترکوں پر ایک کم نسب کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ترکمرا نے حیرت سے اس شہزادے کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کی عمر کے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان اعظم اس بات کو خوب جانتی ہیں، امیر تاج الدین کے بجائے خواجہ رشید نے شہزادے کو جواب دیتے ہوئے کہا، اور وہ خود بھی تو ترک ہیں۔ خواجہ رشید کی اس دلیل نے شہزادہ معز الدین کو لاجواب کر دیا تھا۔ تو پھر یاقوت حبشی کو قتل کرا دیجیے۔ آخر اس نے جھنجھلا کر کہا، ہرگز نہیں۔ امیر تاج الدین نے تیز لہجے میں کہا، میں اسے قتل کرا دیتا ہوں۔ شدت جذبات سے معز الدین کا لہجہ بے قابو ہو گیا تھا۔ یاقوت کو کوئی بھی قتل کرے، الزام ہمارے سر جائے گا۔ امیر تاج الدین نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ معز الدین ترک سرداروں کے درمیان بیٹھا پیچ و تاب کھاتا رہا۔ امرائے سلطنت سمجھ رہے تھے کہ شہزادہ نسلی برتری کے غرور میں مبتلا ہے، اس لیے حبشی زادے کو قتل کرانا چاہتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سینے میں کیسی آگ بھڑک رہی ہے اور وہ کیوں جمال الدین یاقوت کی زندگی کے درپائے ہے۔ پھر کچھ دیر بعد شہزادہ معز الدین اسی آگ کی تپش سے بے قرار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادے اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا، خواجہ رشید نے معز الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بظاہر یہ ایک درخواست تھی، مگر درپردہ تنبیہ تھی۔ اگر آپ نے یاقوت حبشی کے خلاف کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو اپنے اس عمل کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ امرا کے اس فیصلے نے معز الدین کو شدید مایوسی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ ایک طرف ترک سردار یاقوت حبشی سے شدید نفرت کرتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ اس سے پیچھا بھی نہیں چھڑانا چاہتے۔ آخر یہ کیا راز ہے؟ سوچتے سوچتے شہزادے کا ذہن شل ہو گیا، مگر وہ اس معمے کو حل نہ کر سکا۔